بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ابرار حسین ایڈوکیٹ، اور آج ہم ایک بات کریں گے ایک ایسی ججمنٹ پہ جو کہ بچوں اور بیوی کے خرچہ کے بارے میں ہے، اور یہ بڑی اہم ججمنٹ ہے 2022 MLD 1750۔ یہ گلگت بلتستان کی چیف کورٹ کی ججمنٹ ہے۔ اس میں کیس کے حالات و واقعات کچھ اس طرح کے تھے کہ مابین فریقین شادی ہوئی میاں بیوی کے درمیان، اور تعلقات کچھ عرصہ بعد ان کے آپس میں ٹھیک نہ رہے اور خراب ہو گئے۔ تو اس نتیجے میں بیوی جو ہے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی میکے اپنے والدین کے پاس، اور بالآخر یہ ہوا کہ فریقین نے ایک راضی نامہ کا معاہدہ کر لیا، اور اس میں اپنی شرائط جو ہیں وہ لکھ لیں راضی نامہ کی۔ اور پھر کچھ عرصہ بعد وہ بیوی جو تھی اس نے عدالت فیملی کورٹ میں کیس کر دیا، اس بنیاد پہ یہ گراؤنڈ بناتے ہوئے کہ جو راضی نامہ کی شرائط لکھی گئی تھیں وہ شرائط اس پہ اس کے خاوند نے عمل نہیں کیا، تو لہٰذا اس کو اور اس کے بچوں کو جو ہے وہ عدالت خرچہ دلوائے۔ تو عدالت فیملی کورٹ نے بچوں کا کیس جزوی طور پہ جو تھا اور بیوی کا کیس جو تھا وہ ڈگری کر دیا خرچے کا۔ جب کیس ڈگری ہوا تو خاوند نے اپیل کی، اور اپیل میں مقدمہ جو ہے وہ مکمل طور پہ بچوں اور بیوی کی حد تک خرچے کا مقدمہ خارج کر دیا گیا۔ اور حالات واقعات کچھ اس طرح سے تھے۔ پھر ہائی کورٹ نے جو اپنی آبزرویشن دی اس میں انہوں نے سارے حالات واقعات بھی بتائے اور فیصلہ بھی دیا۔ تو حالات واقعات کچھ اس طرح سے تھے کہ معاہدہ جو راضی نامہ ہوا تھا وہ تصدیق شدہ نہیں تھا، اور اس کو عدالت میں ایگزیبٹ نہیں کروایا گیا تھا۔ یعنی عدالت میں جب فریقین کی شہادت ہوئی، بیانات ہوئے، تو اس شہادت میں وہ پیش اگر کیا بھی گیا تو اس کو ایگزیبٹ، جس طرح پراپر طریقہ ہوتا ہے ایک ڈاکومنٹ کو ایگزیبٹ کروانے کا، شہادت پیش کرنے کا، وہ نہیں کروایا گیا۔ اور مدعیہ نے جو ہے وہ گھر چھوڑ دیا، اور خاوند کے پاس رہنے سے بھی انکاری تھی اور انکار کر دیا رہنے سے۔ اور وکیل جو تھا اس بی بی کا، اس نے اپنی جرح کے دوران جب شہادت ہو رہی تھی تو اس نے تسلیم کیا تھا کہ مدعیہ جو ہے وہ اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور آبادی کی کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے۔ یعنی اس نے اپنی جرح میں بھی یہ باتیں کی ہوئی تھیں، یعنی یہ چیز موقف تسلیم شدہ تھا کہ جو بیوی تھی وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہنے کو تیار ہرگز نہیں تھی۔ اب جو مدعیہ کا خرچہ کا دعویٰ ہے اس کے بارے میں عدالت نے یہ کہا کہ مدعیہ جو ہے وہ خرچے کا دعویٰ نہیں کر سکتی اگر وہ حقوق زوجیت ادا کرنے کو تیار نہ ہو اور اپنے خاوند کے ساتھ آباد رہنے کو تیار نہ ہو، تو وہ خرچہ مانگ نہیں سکتی۔ یعنی اس بنیاد پہ خرچہ نہیں مانگا جا سکتا کہ میں نے خاوند کے ساتھ بھی نہیں رہنا اور خرچہ بھی لینا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ اگر وہ خاوند کے ساتھ آبادی کو تیار ہے، اور وہ عدالت میں یہ موقف اختیار کرتی ہے کہ میں تو آبادی کو تیار ہوں لیکن مجھے خاوند نے غیر آباد کیا ہوا ہے اور گھر سے نکالا ہوا ہے زبردستی، تو پھر تو عدالت اس کو خرچہ دینے کا حق اختیار رکھتی ہے۔ لیکن اگر وہ آباد ہونے کو بھی تیار نہیں ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کو خرچہ نہیں دلوا سکتی۔ تو ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ لہٰذا جو عدالت اپیل نے فیصلہ کیا ہے نا، یعنی فیملی کورٹ نے جب فیصلہ کیا اور پھر اپیل میں جو فیصلہ ہوا، تو اپیل تھی جو سیشن جج کے پاس، تو انہوں نے بیوی کا خرچہ خارج کر دیا اور بچوں کا خرچہ باہر رکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے یہ فیصلہ، اور بیوی کے حد تک جو انہوں نے خارج کیا ہے وہ درست ہے، لیکن جو بچوں کا خرچہ ہے، بچوں کا خرچہ ڈگری کیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ بچوں کا خرچہ ڈگری ہوگا، بچے اپنا خرچہ لینے کا حق رکھتے ہیں، اور خاوند جو ہے وہ پابند ہے اپنے بچوں کو خرچہ دینے کا اور انہیں مینٹین کرنے کا۔ اور ہائی کورٹ نے جو اپیل کورٹ کی جو ججمنٹ تھی وہ بیوی کی حد تک برقرار رکھی، اور بیوی کو خرچہ کا کیس جو تھا اس کو خارج کیا، اور بچوں کا خرچے کا کیس ڈگری کر دیا۔ اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے آبزرویشن دی کہ کیونکہ یہ عدالتوں کے دونوں عدالتوں جو نیچے تھیں ان کے ریکارڈ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خاوند جو ہے وہ اپنے بچوں کو خرچہ نہیں دے رہا، تو لہذا بچوں کی حد تک دعویٰ ڈگری کیا جاتا ہے۔ اس میں اسلامک لا کو ڈسکس کیا گیا، یعنی کہ جو مسلمانوں کا قانون ہے اسلامی ہمارا، تو اس میں یہ کہا گیا کہ شوہر یا والد جو ہے، اسلامک لا کہتا ہے کہ شوہر یا والد جو ہے وہ خرچہ دینے کا پابند ہے، لیکن بیوی
کو بیوی آباد ہونے کو تیار ہو تب خرچہ لے سکتی ہے۔ اگر انکاری ہو آباد ہونے سے اور خامند کے ساتھ رہنے سے، اب انکاری ہو اور رہائش علیحدہ اختیار کی ہوئی ہو، اس کے ساتھ رہنے کو بھی تیار نہ ہو، تو پھر وہ خرچہ نہیں لے سکتی۔ ہاں ایک ایکسیپشن ہے یا ایک جو ہے وہ بات ہے، مثلا اگر حق مہر بیوی کو نہیں دیا گیا اور خامند حق مہر ادا نہیں کر رہا، تو پھر بیوی علیحدہ رہ کے بھی جو ہے وہ خرچے کا دعویٰ کا حق رکھتی ہے اور خرچہ لے سکتی ہے، کہ اگر اس بنیاد پہ کہ بیوی کہے کہ مجھے تو حق مہر ہی ادا نہیں کیا گیا، لہٰذا میں نہ آباد ہوتی ہوں جب تک حق مہر نہ ادا کرے، اور نہ ہی میں جو ہے آباد ہوتی ہوں اور مجھے خرچہ بھی دیا جائے، تو پھر تو جو ہے عدالت اس بیوی کو خرچہ دلوا سکتی ہے، کیونکہ خاوند نے حق مہر ادا نہیں کیا ہوتا۔ لیکن اگر حق مہر بھی ادا شدہ ہے اور بیوی اس کے باوجود آباد ہونے کو تیار نہیں ہے، اور وہ عدالت میں یہ نہیں کہتی کہ میں آباد ہونے کو تیار ہوں، اور یہ ظاہر نہیں کرتی اپنی کنڈکٹ سے کہ وہ بالکل تیار ہے اپنی حقوق زوجیت ادا کرنے کو، تو پھر وہ خرچے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اسلامک لا کے حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ جہاں تک بچوں کے خرچے کا سوال ہے، تو بچوں کا خرچہ ایبسولوٹ رائٹ ہے بچوں کا، وہ چاہے جہاں پہ بھی رہائش پذیر ہوں، یعنی اگر وہ خاوند کے ساتھ والد کے ساتھ نہیں بھی رہ رہے، ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو بچے خرچہ لینے کا حق رکھتے ہیں، تو خرچہ بچوں کو دینا جو ہے وہ باپ کی ذمہ داری ہے، اور اسلامی اور شرعاً اور قانوناً ذمہ داری ہے، لہٰذا بچوں کا خرچہ ڈگری کیا جاتا ہے۔ تو اس ججمنٹ میں واضح طور پہ یہ بیوی کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اگر تو حق مہر اس کا نہیں دیا گیا، پھر تو وہ علیحدہ بیٹھ کے گھر سے، خاوند کے گھر سے علیحدہ رہائش اختیار کر کے اپنے میکے کے پاس یا کہیں بھی، یعنی کہ علیحدگی اختیار کر کے خرچہ مانگ سکتی ہے اور لے سکتی ہے، اور اس کی حقدار بھی ہے۔ لیکن اگر وہ آباد ہونے کو تیار نہیں ہے، اس کو حق مہر بھی ادا شدہ ہے، تو پھر وہ کسی خرچے کا حق ادا نہیں، اس کو خرچہ نہیں ادا کیا جائے گا جب تک کہ وہ اس بات پہ راضی نہ ہو کہ وہ آباد ہونے کو تیار ہے اور حقوق زوجیت ادا کرنے کو تیار ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ججمنٹ تھی، امید ہے آپ کو پسند ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ 2022 MLD 1750 گلگت بلتستان چیف کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے۔ تھینک یو۔